پیارے بچوں، آج آپ کی درسی کتاب جان پہچان میں غزل کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر بات کریں گے۔ غزل کے بارے میں آپ کو میں نے پچھلے ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ غزل حکایت بیار گفتن یعنی اردو ادب کی ایک بہترین صنف سخن ہے جس میں ہر شاعر نے طبع آزمائی کی ہے۔ آج ہم آپ کی درسی کتاب گلستان ادب میں آپ کے نصاب میں خواجہ میر درد بھی شامل ہیں۔ ان کی غزل اور ان کا مختصر سا تعارف آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ درد، خواجہ میر درد، یہ ایک ایسا نام ہے جس نے تصوف کے حوالے سے اردو ادب میں وہ پھول کھلائے ہیں کہ دیکھنے سے بنتا ہے۔ خواجہ میر درد 1721 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور 1785 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ خواجہ میر درد کا نام تو خواجہ میر تھا اور درد تخلص تھا۔ ان کے اجداد یعنی باپ دادا بخارا سے آ کر دہلی میں آباد ہوئے، یعنی بخارا جو دوسرے ملک کا ایک شہر ہے وہاں سے آئے تھے، اور روحانیت و تصوف ان کو بچپن سے ہی اور ان کے باپ دادا یعنی اجداد اس سے وابستہ تھے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سے نسبی تعلق کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تصوف انہیں ورثے میں ملا۔ خواجہ بہاؤالدین ایک بڑے پائے کے، بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ ہوئے نقشبندی سلسلے کے۔ ان سے ان کا نسبی تعلق ہے، یعنی ان کا خاندان ان سے، ان کا شجرہ یعنی جسے ونش کہتے ہیں، وہاں سے جا کر کے ملتا ہے۔ اسی بنیاد پر ان کا روحانی سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور ان کو تصوف کی طرف لے کے جاتا ہے، جو انہیں وراثت میں یعنی اپنے باپ دادا سے، اپنے والد سے، اپنے دادا سے حاصل ہوا تھا۔ درد طبعاً بہت سادہ مزاج، بہت سیدھے سادہ مزاج کے آدمی تھے اور قناعت پسند تھے۔ قناعت یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والے، ہر چیز کتنے بھی تکلیف ہو اس کو صبر کے ساتھ گزار لیتے تھے۔ دلی کی تباہی کے دنوں میں بھی وہ ترک وطن پر آمادہ نہ ہوئے۔ دلی جب اجڑی تھی یعنی 1757 میں، تو اس وقت بھی وہ وہیں رہے اور صبر کے ساتھ رہے، جبکہ اس وقت کے سیاسی اور سماجی حالات کی وجہ سے شعراء کی اکثریت دوسرے شہروں کا رخ کر رہی تھی۔ اس وقت حالات بڑے خراب تھے اور شاعر بھی، ادیب بھی، نثار بھی، سب اپنا اپنا رخ دوسرے شہروں کی طرف جا رہے تھے، کر رہے تھے اور روزگار کی تلاش میں تھے اور امن کی جگہ چاہتے تھے۔ لیکن اس وقت بھی ایسے افراتفری والے ماحول میں بھی خواجہ میر درد نے اپنی جگہ نہ چھوڑی اور دوسرے شہر کا رخ نہیں کیا۔ ان کے کلام میں تصوف کا رنگ نمایاں ہے۔ ان کا جو شاعرانہ کلام ہے اس میں تصوف یعنی روحانی شاعری، یعنی عشق حقیقی کی شاعری، عشق مجازی کے پردے میں چھپی ہوئی عشق حقیقی کی شاعری درد کا خاص ملکہ ہے، خاص طریقے سے انہوں نے اس کو نبھایا ہے۔ وہ زندگی کے پیچیدہ معاملات اور نادر خیالات کو کامیابی کے ساتھ ادا کرنے پر قادر ہے۔ وہ زندگی میں کتنا بھی پیچیدہ مسئلہ ہو، کتنا بھی الجھے ہوئے حالات ہوں، کتنے بھی پریشان کن ماحول میں وہ رہ لیں، اور اس کے اندر جو انہیں معاملات پیدا ہوتے تھے اور جو معاملات ان کے سامنے آتے تھے اس کو بھی بڑے نادر خیالات، بڑے انوکھے، بڑے عجیب، بڑے نرالے انداز میں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی اور جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ کامیابی کے ساتھ ادا کرنے میں ان کو قدرت حاصل رہی، یعنی وہ اس میں ایکسپرٹ ہے، ماہر تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ شعری
صنعتوں کے غیر ضروری استعمال سے پرہیز کرتے تھے۔ صنعتیں وہ جس کو استعمال کرنے سے شاعری میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو غیر ضروری سمجھتے تھے کہ جہاں ضرورت ہے بس وہیں استعمال کیجیے، کیونکہ اس زمانے میں جب درد موجود تھے، شاعری میں اپنی شناخت بنانے کے لیے، اپنی قابلیت دکھانے کے لیے کچھ شعراء کرام نے ان صنعتوں کا بہت خوبصورتی سے استعمال کیا اور کسی معمولی چیز کو بھی بڑھا چڑھا کر کے بتانے میں کام لیا۔ تو یہ سادہ لوگ انسان تھے، سادہ مزاج تھے، تو اس لیے انہوں نے یہی کیا کہ آسانی سے اور جو غیر ضروری سمجھتے تھے ان کو استعمال ہی نہیں کیا۔ لیکن استعارات و تشبیہات کے برمحل استعمال سے شعر کے حسن اور اس کی معنویت میں اضافہ کرنے کا فن ان کو خوب آتا تھا، لیکن تشبیہات و استعارات جو تھے ان کو استعمال کرنے میں ان کو ملکہ حاصل تھا، یعنی مہارت حاصل تھی، اور وہ اس کے ماہر فن بھی مانے جاتے ہیں۔ اس سے شعر کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، شعر کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے، شعریت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے تشبیہات و استعارات کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، اور یہ ان کا کمال فن ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے کلام میں خیالات کی پاکیزگی، تصوف کی شاعری کر رہے ہیں تو خیالات کی پاکیزگی ہونا لازمی ہے۔ خیالات کی پاکیزگی، سادگی، صفائی وغیرہ بھی ہوتی تھی۔ پاکیزگی اور بلندی، یعنی ان کے خیالات اتنے بلند ہوتے تھے کہ ایک تو آدمی سمجھنے میں تھوڑی دقت محسوس کرتا تھا، لیکن جب اس کو سمجھ آتا تھا کہ شاعری کیا ہے تو اس وقت اس کو بڑا لطف آتا تھا اور بہت روحانیت سی اپنے اندر محسوس کرنے لگتا تھا۔ زبان کی سادگی، بالکل سیدھی سادی، صاف ستھری زبان، بہت آسان۔ الفاظ کی موزونیت، الفاظ جو مناسب الفاظ ہوں گے، جہاں پہ جو الفاظ استعمال کرنا ہے اسے الفاظ کی موزونیت کہتے ہیں۔ تو الفاظ کی موزونیت کا خیال بھی درد صاحب بہت اچھی طرح سے رکھتے تھے۔ وہ بندشوں کی چستی، اب جو بندش ہے لفظوں کو کس طرح سے باندھنا ہے، بندش جو ہوتی ہے اس کی چستی کہلاتی ہے۔ یہ بندش کی چستی ہوتی ہے جس میں لفظوں کو بڑے اچھے طریقے سے باندھا جاتا ہے، کا بطور خاص ذکر کیا جاتا ہے۔ ان کی جو بندش کی چستی ہے اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی وجہ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ درد نے چھوٹی بحروں میں بہت رواں اور پر اثر غزلیں کہی ہیں۔ درد صاحب نے بہت چھوٹی بحریں جو بہت آسان سی اور اس طرح کی بحریں، لیکن ان میں بڑی پر اثر جو دل پر اثر کرتی ہیں اس طرح کی غزلیں کہیں ہیں۔ جب ہم ان کی غزل پڑھیں گے، جب ان کا کلام پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ چھوٹی سی بات میں بڑی گہری بات اور بڑی بات کہنے کا ہنر جسے آتا تھا اسے خواجہ میر درد اردو ادب میں کہا جاتا ہے۔